بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جئیں اور جینے دیں۔ دوسروں کے لیے بھی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے اور آنکھوں سے دیکھتے بوجھتے ہوئے بھی کسی بھی غلط کام، غلط راستے کی طرف کسی کی بھی توجہ نہ دلوائیں، اور ہو سکے تو دوسروں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ میری یہ سبھی سے استدعا ہے، اگر ایک ایک فرد مل کر اپنی جگہ پہ معاشرے کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، سدھارنے کی کوشش کرے گا، یقیناً ایک ایک فرد کے سدھرنے سے انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا، کیونکہ ہر فرد جو ہے ان کا مجموعہ ہی معاشرہ ہوتا ہے۔ ہم معاشرے کو سدھارنے کی بجائے پتہ نہیں کیوں بگاڑنے میں لگے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مائنر بچی دعا زہرا جس کو لو میرج کے لیے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے تو خوف آتا ہے۔ یقین کریں، میں آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو ڈال رہی ہوں، میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی دعا زہرا کے والدین کو، اور اب بھی میں انہیں کے ساتھ ہوں۔ میں ہر والدین کے ساتھ ہوں جو بچوں والے ہیں، جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا، جنم دیا، اتنے بڑے کیا، ان پہ اخراجات کیے، ان کے لیے اپنے دن رات کی راتیں قربان کی، اور والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی محبت رکھی ہے۔ کچھ کیس ہوتے ہیں جہاں پہ والدین ہی ظالم یا جابر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری محبت کا تقاضا یہ ہے۔ الحمدللہ آج کی خبر جو ہے بہت دل کو خوش کر دینے والی ہے کہ دعا زہرا جو ہے کراچی سے روانہ ہو رہی ہے، لاہور سے روانہ ہو رہی ہے کراچی کے لیے، اور پہنچے گی انشاءاللہ وہ اپنے والدین کے پاس، کیونکہ ان کے زہرا کے والدین نے جس جذبے کے ساتھ اپنی بیٹی کا ساتھ دیا ہے، ابھی تو اسے لگتا ہے نا کہ اس کے والدین اس کے مخالف ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کر زہرا کے والدین اس کو اس جنگل میں چھوڑ دیتے، اس ٹبر میں چھوڑ دیتے، تو جو حال اس کا ہوتا نا، ساری عمر دعا زہرا جو ہے والدین کو پیٹتی رہتی کہ چلیں میں تو بچی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے والدین نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ میں اکثر ٹین ایج بچیوں سے یہی کہتی ہوں، اور والدین سے بھی میں ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بچوں کے اوپر نظر رکھیں، بچوں کو دیکھیں، بچے ڈی ٹریک ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو راہ راست پہ لائیں، قطعاً بچوں کو ان کے حال پر مت چھوڑیں، وہ تو بچے ہیں۔ کل جب یہ ٹین ایج سے نکل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، پھر انہوں نے پلٹ کے والدین کو ہی کہنا ہے ہم تو بچے تھے، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، والدین کو تو سمجھ تھی نا، والدین ہمیں سمجھاتے، ہمیں بچاتے، ہمیں نکالتے ان حالات سے، ہمارا ساتھ دیتے۔ تو یہ جو سب ہوتا ہے یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یقین کریں بہت سارے مواقع ایسے آئے تھے، خاص طور پہ جب دعا زہرا نے وکٹری کا نشان بنایا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا دے کے چماٹ ماروں اس کو، یہ وکٹری کا نشان والدین کے خلاف بنا کے دکھاتی ہو، لیکن والدین کا حوصلہ ہے۔ سلام ہے بھی والدین کے حوصلے کو، جنہوں نے دعا زہرا کی اتنی بدتمیزیاں برداشت کی، اتنے اس کے بیان جو تھے وہ برداشت کیے، لیکن پھر بھی کھلے دل کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹی کی جستجو میں لگے رہے کہ اپنی بیٹی کو ہم پالیں۔ سلام ہے بھی، واقعی سلام ہے ان کو۔ اور آج بہت ساری سازشیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں، ظہیر کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح کے لونڈے اٹھ کے بچیوں کو یوں بھگانے لگ جائیں گے تو والدین کو تو بچیاں پیدا کرتے ہوئے، ان کو پالتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے ڈر لگنے لگ جائے گا۔ وہ کیا سوچیں گے، کیسے ٹرسٹ کریں گے اپنی بچیوں کے اوپر؟ اگر اس طرح کے کوئی ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہمارے ملک میں تو اس کی مخالفت کرتے رہیں۔ ہر ذی شعور انسان مائنر بچی کو یوں بھگانے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا، اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ حق اور سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، جو بات صحیح، چاہے دعا زہرا کے کوئی بھی بیان ہے، وہ تو بچی ہے نا، وہ تو آج غلط کر رہی ہے، کل اسے احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیوں کیا ہے، تو پھر تو وقت بہت گزر چکا ہوگا اگر آج اس کے والدین نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں بہت سارے جو ہیں بڑے بڑے پروگرامس ان کو دیکھتی رہتی ہوں، وہاں سے اپڈیٹ لیتی ہوں، سوچتی ہوں، اور میں اپنی رائے دیتی ہوں۔ اس میں میں نے خبر دینا قطعاً میرا مقصد نہیں ہوتا، اس چینل پہ میں اپنی رائے دیتی ہوں، میں معاشرے کو سدھار دینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ سدھرے، اور ہمارے بچے، ایون مجھے تو دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے، بہت سارے والدین بھی راہ راست پر نہیں ہوتے۔ جب وہ خود راہ راست پر نہیں ہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو راہ راست پر لائیں گے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کچھ ٹین ایج لوگ، کچھ نیو جنریشن، سارے نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، کچھ لوگ جو آج خود بگڑے ہوئے ہیں، وہ کل جب ابا امی بن جائیں گے، جب وہ خود والدین بن جائیں گے، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے، کیا حال ہوگا؟ کیا جو کچھ وہ آج اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسے تماچے اپنے والدین کے منہ پہ مار رہے ہیں، کیا وہ تیار ہیں اس طرح کے تماچے کھانے کے لیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنے کردار کو بنانا، سنبھالنا، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آپ کو مومن رکھنا، اپنی نسلوں کو مومن رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ انسانیت کے درجے پر تو فائز ہو جائیں۔ چلیں، ہر فرقہ جو ہے، ہو سکتا ہے ہر مسلک جو ہے، ہر مذہب جو ہے، مذہب کے لوگ میری بات سن رہے ہوں، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے سن رہے ہوں گے، لیکن ہر انسان کے کچھ نہ کچھ تو ویلیوز ہیں نا، ہر انسانیت کی تو ویلیوز ہیں نا، ان کے اوپر رہیں۔ بری بات کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مذہب میں جو ہوتی ہے نا، وہ بری ہی سمجھی جاتی ہے۔ ایسی اندھیر نگری نہیں ہے دنیا میں کہ بری باتوں کو کوئی اچھا کہے۔ اس لیے بہت اچھا کیا، مجھے اچھی لگی یہ بات،
اور ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے، قطعاً اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح بے لگام نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تھوڑی سی ایک اور توجہ میں معاشرے کی دلانا چاہتی ہوں، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ قید و بند جو ہے نا وہ صرف بیٹی کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ اگر بھیڑیوں کو تربیت نہ دی گئی تو کیا ہوگا؟ یہ جو ظہیر جیسے بیٹے ہیں نا، جو بھیڑیے بن کے معاشرے میں ہماری بچیوں کو ورگلاتے پھر رہے ہیں، ان کی مائیں کہاں گئی ہیں نا؟ ان کو بھی تربیت دینی چاہیے، بیٹوں کو بھی اتنی ہی تربیت دیں، بیٹی کو بھی اتنی تربیت دیں۔ مسائل اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب بیٹی کو تو باندھ کے رکھا جاتا ہے، گھرداری سکھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایسا انوکھا سلوک کیا جاتا ہے جیسے اس نے بیٹی پیدا ہو کر کوئی جرم کر لیا، اور بیٹے کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے، جاؤ چوکوں چوراہوں پہ۔ حالانکہ میں یہ اشارتاً بات کر رہی ہوں، کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا ہوگا کہ کسی کا بیٹا جو ہے چوکوں چوراہوں پہ جا کے کسی کی بچیوں کو چھیڑے، تانے کسے، یا کسی کو فون کے اوپر ٹریپ کرے اور ان کو بھگا لے جائے۔ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو شرم ہے، اس کے لیے شرم کا مقام ہے، والدین بننے کی وہ قابل نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اگر بنا دیا تو ان کی آزمائش ہے، ہر کسی کو اپنی آزمائش میں سے سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور یہ میں ہمیشہ سے ہی کہتی آ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو ہی نہیں، بیٹوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنائیں، بیٹیوں کو بھی معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنائیں، اور بچیوں کو بھی سمجھائیں، بچیوں کو اپنے آپ سے محبت کرنا سکھائیں کہ آپ اہم ہو، آپ اپنے لیے اہم ہو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی باتوں میں آنے کی۔ کوئی اگر آپ کو کہے گا تم پری ہو تو اس لیے تم پری نہیں ہو، تم بابا کی شہزادی ہو، ماں کی رانی ہو، تم ہو۔ کسی کے کہنے کی یا کسی کے ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تعلیم مکمل کریں، بچیوں کو اعتماد میں لیں، خاص طور پہ بچیوں کو اعتماد میں لیں، بیٹوں کو بھی اعتماد میں لیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، آپ پڑھے لکھیں، اپنے جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہی ہوگا۔ میں نے بھی ہمیشہ بچوں کو اسی طرح سے تربیت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی حفاظت فرمائے بچوں کی، کہ آپ جو چاہیں گے لائف میں انشاءاللہ آپ کی مرضی کو دیکھا جائے گا، مانا جائے گا، لیکن ابھی کچھ بننے کا، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنے کریئر پر، اپنی پڑھائی پر، اپنی زندگی پر توجہ دیں، خود کو اچھا شہری بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے پیچھے لگیں۔ اس قابل بن جائیں کہ لوگ آپ کی جستجو کریں، لوگ آپ کی تلاش کریں، لوگ آپ کے لیے طلبگار ہوں، بجائے اس کے کہ اپنے لیے گڑھے کھودیں اور دوسروں کے لیے گڑھے کھودیں اور فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگے رہیں۔ اصل میں والدین کو بہت زیادہ وقت دینا ہوگا اپنے بچوں کو۔ جب والدین، آج کل کے جو والدین ہیں نا وہ پیسے کے پیچھے اتنے لگ گئے ہیں کہ بچوں کو کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہی نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا یا جو ہونا چاہیے۔ سب نہیں ہیں، کچھ ہیں جو ابھی بھی خیال کرتے ہیں، جن کے لیے اثاثہ بچے ہی ہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اثاثہ ہمارے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، ملت کے بچے ہیں۔ ان کی تربیت کیجیے، ان کو ٹائم دیجیے، اور دعا زہرا جیسی بیٹیاں بننے نہ دیں اپنے بچوں کو، اور ظہیر جیسے بیٹے نہ بننے دیں اپنے بچوں کو۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، بہت سارے بیانات سن کے دکھ ہوتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو بہت اچھا تھا، لیکن ٹھیک ہے، والدین نے اچھا کیا، اچھا سٹیپ لیا، اس کو واپس بلایا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہوں گی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔